آج تو مسلمانوں کے یہ حالات ہو چکے ہیں، ہر جگہ گانے ہیں، گھر میں گانا، بس میں جا رہے ہیں تو بس میں گانا، انہیں نہیں لگا رہا ہے تو بس والا لگا کے ہے، بس والا نہیں لگا تو مست والا آئی فون خرید لیا ہے، اور دکان پہ جا کے بولتا مجھے بیس والے آئی فون ہونا، وہ ایئر فون ہونا بیس والے، جن میں دھم جیسی آواز آتی نا۔ اب تو بڑے بڑے ایئر فون چل رہے ہیں، یوں کان بھی دکھتے نہیں، کان ہے کہ نہیں ہے، یوں لگ جاتے۔ تو ہر جگہ گانے ہیں، بس میں گانے ہیں، ٹرین میں گانے ہیں، ایئرپلین میں گانے ہیں، آدمی بائک سے جا رہا تو پھر بھی انہیں لگا لے کے ہے، پھر بھی یعنی ہمیشہ گانے سنتا جا رہا۔ تو ایسا آدمی یہ سوچے اگر اس حال میں میری موت آ گئی، اس حال میں میری موت آ گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب آدمی گانے سنتا ہے تو دو شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ کتنے؟ دو شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہیں، اور یہ طبرانی کی روایت ہے کہ دو شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں، ایک شیطان اس کے یہاں بیٹھ جاتا اور ایک شیطان یہاں بیٹھ جاتا۔ جس طرح ہم بیٹھ کے پاؤں کو ہلاتے نا، کرسی پہ بیٹھتے تو پاؤں کو ہلاتے، تو وہ پیروں کو ہلا کے اس کے یہاں مارتا ہے، ایک یہاں ایک یہاں، تو اس کو سکون ملتا۔ تو انہیں کیا سوچتا اور گانے سننا۔ تو جو سکون مل رہا نا، یہ گانے سننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو شیطان بیٹھا ہوا، شیطان، یہ میرے نبی کی الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شیطان ایک اس کاندھے پر اس کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ایسا پیر مارتے ہیں اور اس کے سر کو سہلاتے ہیں۔ اب ہمارے کو سر کی مالش کرتے تو کیسا نہیں آتا، کیسی مزہ آتے، لیکن اب ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اب بیوی سے بھی یہ توقع، یہ امید نہیں ہے، اب تو کہیں پیسہ تو بھی لے کے چلے گئے تو کوئی کر دیتا، نہیں تو نہیں ہے۔ تو شیطان ایسا پیر مارتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب تک وہ گانے سنتا رہتا ہے تو شیطان پیر مارتا رہتا ہے، اور اس کے شیطان جو ہے دونوں کاندھوں پر بیٹھا رہتا ہے۔ جب انہیں سننا چھوڑ دیتا تو شیطان بھی چلے جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب گانا سنتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ اور یہ سوچے آدمی اس حال میں اگر موت آ گئی، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو شیطان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب جس آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور اس کو موت آ گئی تو انہیں کہاں جائے گا، آدمی خود سوچ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس حال میں مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا، نماز پڑھتے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے مسجد میں مر جائے، ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بھائی، اب وہ کسی وقت گھر میں کہیں بھی مر گیا تو قیامت کے دن نماز پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ایک آدمی ہمیشہ عادت ہے قرآن پڑھنے کی اور وہ انتقال ہو گیا، تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور قرآن کو پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اب آپ یہ سوچیں جو آدمی قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، نماز پڑھتا ہوا جہنم میں جا سکتا ہے کیا؟ اگر یہ آدمی جہنم میں جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب قرآن جہنم میں نہیں جا سکتا تو یہ آدمی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب دوسری اس کا برعکس سوچیں آپ، کوئی آدمی گانے سن رہا اور اس کتنے نوجوان ایسے ہیں کانوں میں ایئر فون ہے، بائک سے جا رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، مرے بعد بھی اس کے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں، تو یہ آدمی کس حال میں اٹھے گا؟ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت اس حال میں ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن بھی نافرمانوں کی لائن میں کھڑا ہوں گا میں، اور قیامت کے دن اگر میں نافرمانوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا تو میرے لیے پھر جنت کے دروازے کھل نہیں سکتے، میرے لیے تو جہنم کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو آج ہر جگہ گانے ہیں۔